السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں ایپیسوڈ کے شروعات میں عثمان صاحب اپنے خفیہ ٹھکانے میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ بالا خاتون انہیں پکارتی ان کے پیچھے آتی ہیں اور کہتی ہیں عثمان ہماری بیٹی سے ملنے کے لیے چھوٹی سی امید کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ عثمان صاحب کچھ کہتے برہان اور جیرکتائی وہاں پہنچتے ہیں۔ جیرکتائی عثمان صاحب سے کہتا ہے اولوگان نے آزاد ہونے کے لیے بہت مزاحمت کی لیکن انہوں نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ برہان کہتا ہے انہوں نے حضور اسے زنجیروں میں باندھ کر کتے کی طرح خیمے میں ڈال دیا۔ یہ سن کر بالا خاتون کہتی ہیں لگتا ہے کہ سانپ اپنی کھال بدل رہا ہے، عثمان اب کیا ہوگا؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں ہم اس خاتون کی دعوت قبول کریں گے، پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کا ارادہ کیا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ادھر احسن بیگے اولوگان کے پاس جاتی ہے۔ اولوگان اس سے کہتا ہے تم جس کھیل کی منصوبہ بندی کر رہی ہو کیا وہ اس قابل ہے کہ میرا مذاق بنایا جائے؟ احسن بیگے اس سے کہتی ہے ایسے مت بات کرو جیسے تم مجھے جانتے نہیں۔ میں ایک بار جب اپنے دانت گوشت میں اتارتی ہوں تو اسے اکھاڑے بغیر پیچھے نہیں ہٹتی، فکر مت کرو۔ ایک بار جب میں عثمان کے ساتھ کام کر لوں گی تو تم سردوں پہ واحد حکمران ہوگے۔ اولوگان پوچھتا ہے وہ بڑا منصوبہ کیا ہے؟ یہ کھیل یہ کس لیے ہے؟ تو احسن بیگے کہتی ہے میں عثمان کے ساتھ ایک معاہدہ کروں گی، میں آج رات اس سے اپنی شرائط بتاؤں گی۔ اولوگان پوچھتا ہے کون سا معاہدہ؟ تو احسن بیگے کہتی ہے یا تو عثمان مجھے ٹیکس دے گا یا اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی میرے بیٹے کے ساتھ کروائے گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی اولوگان ہنسنے لگ جاتا ہے تو احسن بیگے کہتی ہے دونوں صورتوں میں ہم جیتنے والے ہوں گے۔ اولوگان کہتا ہے یہ ایک بیکار کوشش ہے، عثمان ایسا کبھی نہیں کرے گا۔ احسن بیگے اس سے کہتی ہے میری بات غور سے سنو اولوگان، عثمان کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے، تم نے اس پر اپنا وار کیا لیکن میں وہ ہوں جو اس کا دل چیر دے گی اور اسے گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے۔ اولوگان پوچھتا ہے کیسے کامیاب ہوگی؟ تو احسن بیگے کہتی ہے صرف میں نہیں ہم مل کر کریں گے۔ پھر اسے چابی دیتے ہوئے کہتی ہے میں جب عثمان سے مل رہی ہوں گی تو یہاں سے تم بھاگ جانا۔ ادھر بیگم البائی سے کہتی ہے احسن بیگے بہت مضبوط ہے۔ تو البائی کہتا ہے ایسا ہی ہے، سردوں پہ ایسا کوئی نہیں ہے جو اسے سنبھال سکے، لیکن مجھے اس کی طاقت کا ڈر نہیں ہے بلکہ وہ عثمان کے ساتھ جو صلح کرنا چاہتی ہے اس بات کا ڈر ہے۔ بیگم اس سے کہتی ہے ہمیں پہلے یہ معلوم کرنا ہوگا کہ وہ کیوں صلح کرنا چاہتی ہے۔ تو البائی کہتا ہے نہیں، اس کا ارادہ جو بھی ہو وہ ہمیں پلک جھپکائے بغیر صلح کرنے کے لیے عثمان کے حوالے کر دے گی۔ بیگم کہتی ہے عثمان گھٹنے نہیں ٹیکے گا، وہ صلح نہیں کرے گا البائی۔ تو البائی کہتا ہے وہ چاہے تو بھی میں اس کی اجازت نہیں دوں گا بیگم، کبھی بھی نہیں۔ دوسری طرف منگول قرارگاہ میں ایک زبردست دسترخوان تیار کیا جا رہا ہوتا ہے۔ سارگون اپنی ماں احسن بیگے سے کہتا ہے میرے نانا الجائتو خان جب وہ عثمان کا سر اپنے پاؤں کے نیچے چاہتے ہیں تو آپ نے اس منصوبے کے لیے انہیں راضی کیا ماں۔ احسن بیگے کہتی ہے تم کیا چاہتے ہو کہ اب ہم کیا کریں؟ تو سارگون کہتا ہے اگر وہ یہاں آ کر ہماری پیشکش کو ٹھکرا دے تو پھر میں اس میز پر پانی نہیں بلکہ عثمان کا خون پیوں گا۔ بیگے کہتی ہے سارگون تم بچے ہو، کیوں کس لیے؟ میں یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہوں بتاؤ کس کے لیے؟ آج یا کل عثمان ہماری پیشکش کو قبول کرے گا چاہے زبردستی ہی کیوں نہ ہو۔ اس لمحے زلزائے آ کر کہتی ہے عثمان صاحب آ گئے ہیں۔ یہ سن کر احسن بیگے کہتی ہے منگول جو اتنے عرصے سے عثمان کو نقصان پہنچا رہے ہیں تلوار سے مارنا اسے بہادر بنا رہا ہے، میں اسے اپنی سیاست سے اس دنیا سے مٹا دوں گی۔ اس لمحے عثمان صاحب اپنے بیٹوں اور سپاہیوں کے ساتھ خیمے میں داخل ہوتے ہیں۔ احسن بیگے کھڑے ہو کر کہتی ہے مجھے معلوم تھا کہ آپ ہماری دعوت کو بغیر جواب کے نہیں چھوڑیں گے عثمان صاحب، خوش آمدید۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں ہم یہاں کھانا کھانے نہیں آئے، ہم آپ کی بات سننے کے لیے آئے ہیں۔ جواب میں احسن بیگے کہتی ہے ہم بات کریں گے، پہلے اپنا روزہ افطار کر لیں۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد عثمان صاحب بیٹھ جاتے ہیں۔ ادھر عثمان صاحب کے گھر والے بھی روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ بالا خاتون دعا مانگتے ہوئے کہتی ہیں میں تیرے حضور حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں میرے اللہ، جیسے آپ نے اسے اپنے یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملوایا مجھے بھی اپنی بیٹی کے ساتھ اس طرح ملوا دیں۔ دعاؤں کو جواب دینے والا تو ہی ہے میرے اللہ، ہماری حسرت کو خوشی میں بدل دے، ہمارے راستے ایک کر دے، آمین آمین آمین۔ حلیمہ بھی ان کے ساتھ موجود ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ وہ روزہ افطار کرنے لگ جاتے ہیں۔ فاطمہ پوچھتی ہے کیا آپ صوفیہ کے بارے میں سوچ رہی ہیں؟ تو بالا خاتون کہتی ہے نہیں میں حلیمہ کے بارے میں سوچ رہی ہوں، صوفیہ نے اسے ایک عیسائی کی طرح پالا لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ ہمیں کیسے یاد نہیں کر سکتی، کیسے اسے اپنی ماں باپ بہن بھائی اور یہاں تک کہ اسے اس کا نام بھی یاد نہیں۔ گونچا کہتی ہے وہ جب اغوا ہوئی تو بہت چھوٹی بچی تھی، کون جانتا ہے کہ اس شیطان صوفیہ نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ ہولوفیرا کہتی ہے آپ اس سے کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں۔ فاطمہ کہتی ہے ماں شاید وہ نہیں بھولی، ہو سکتا ہے کہ صوفیہ نے آپ کو تکلیف دینے کے لیے کہا ہو۔ گونچا کہتی ہے ایک بچہ کچھ بھی بھول سکتا ہے سوائے اس پیار کے جو وہ اپنی ماں اور باپ سے لیتا ہے۔ یہ سن کر ہولوفیرا کہتی ہے ماں گونچا ٹھیک کہہ رہی ہے، اچھی یادیں کبھی فراموش نہیں کی جاتی اور آپ دیکھیں گے جب حلیمہ واپس آئے گی سب کچھ پہلے سے بہتر ہو جائے گا۔ یہ سن کر سب انشاءاللہ کہتے ہیں جبکہ حلیمہ غور سے ان کی باتیں سن رہی ہوتی ہے۔ ہولوفیرا اس سے پوچھتی ہے مریم کیا تمہیں اپنا پہلا روزہ یاد ہے؟ جواب میں حلیمہ کہتی ہے نہیں مجھے یاد نہیں۔ یہ سن کر بالا خاتون اس سے کہتی ہیں یعنی کہ میری حلیمہ کی طرح تم نے بھی اپنا پہلا روزہ بہت چھوٹے ہوتے ہوئے رکھا ہوگا۔ حلیمہ پوچھتی ہے صوفیہ نہ بولی تو
کیا ہوگا؟ بالا خاتون کہتی ہیں وہ بولے گی اس کا ساتھی اولوگان جو اسے بچا سکتا تھا اب نہیں رہا، اس کی امیدیں ختم ہو جائیں گی اور تب اس کے پاس بات کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ ادھر عثمان صاحب احسن بیگے کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں آپ نے ہمیں افطار کی دعوت دی، ہم نے اپنا کھانا بانٹا۔ احسن بیگے کہتی ہے تو اب مجھے آپ مدعے پہ آنے کو کہہ رہے ہیں؟ جو ہمیں عثمان صاحب کہتے ہیں آپ نے ہم سے اولوگان کو چھین لیا اور اب آپ ہمیں یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ آپ صلح کرنا چاہتی ہیں، ذرا بتائیں آپ کا سرحدی علاقوں میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ احسن بیگے کہتی ہے ہمارا مقصد اس سے مختلف نہیں ہے جو آپ نے سنا عثمان صاحب، میں اولوگان کے ساتھ جاری آپ کی اس جنگ کو ختم کرنے آئی ہوں۔ عثمان صاحب پوچھتے ہیں اولوگان کس کا سپاہی ہے؟ وہ سرحدوں پہ کیوں آیا؟ پول جیتو خان کے سپاہی کے طور پر ہمیں گھٹنے ٹیکوانا چاہتا تھا۔ ان زمینوں میں اگر آپ اتحاد چاہتے ہیں تو آپ کو اتحاد اور اگر جنگ چاہتے ہیں تو آپ کو جنگ ملے گی، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ الحاق قبول نہیں، ہماری طرف سے حد یہی ہے۔ یہ سن کر احسن بیگے کہتی ہے یہیں پہ آپ غلط ہیں عثمان صاحب، آپ اس معاملے کی بنیاد کو نہیں دیکھ پا رہے، آپ اس کا نام اور صورت دیکھیں، آپ جسے دیکھ بھی نہیں سکتے ہم آپ سے اس قدر عظیم منزل کا وعدہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر عثمان صاحب مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں ایسی کون سی منزل ہے جو ہم نہیں دیکھ سکتے، ذرا بتائیں ہم بھی دیکھتے ہیں۔ احسن بیگے کہتی ہے اگر آپ ترک شاید اگر دائیں طرف کے صفوں میں مشرق میں زیادہ سے زیادہ طاقت حاصل کرنے والے الحانی ریاست کے ساتھ ملتے ہیں تو یہ مغرب میں آپ کے لیے خطرہ نہیں بلکہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں اچھا تو منگول جب کہ مشرق میں لڑ رہے ہیں، آپ چاہتی ہیں کہ ہم مغرب میں بازنطینیوں سے لڑیں؟ احسن بیگے کہتی ہے میں آپ کو اتحاد کی پیشکش کر رہی ہوں اور آپ سے الحاق کا کہہ رہی ہوں، اب اس بات سے زیادہ اہم کیا ہو سکتا ہے؟ ایک طاقتور سائے میں آپ کو آرام کرنے کی ضرورت ہے، یہ اتحاد پورے جہان کو ریاست بنانے کا ذریعہ بنے گا، آپ کو نتیجے پر توجہ دینی چاہیے، لیکن اس اتحاد کی قیمت بھی ادا کرنی پڑے گی۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں اچھا مجھے بتائیں ہم منگولوں کے سائے میں کیسے آرام کر سکتے ہیں، بتائیں ذرا۔ احسن بیگے کہتی ہے آپ ایک ہوشیار سردار ہیں عثمان صاحب، لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں ہمارے حکم تلے آنے والی دوسری ریاستوں کی طرح آپ بھی ہمیں محصول ادا کریں گے۔ یہ سنتے ساتھی علاؤالدین اور اورحان ہنسنے لگ جاتے ہیں اور عثمان صاحب کہتے ہیں اس صورتحال میں دشمن کو جو ہمارا جواب ہوتا ہے وہ ہر کوئی جانتا ہے، میں نے اولوگان سے بھی یہی کہا تھا اور اب آپ سے بھی یہی کہوں گا، منگولوں کو میری ریاست اور میرے لوگوں کے سونے سے ایک سکہ بھی نہیں ملے گا۔ احسن بیگے کہتی ہے میں جانتی ہوں یہاں تک کہ اگر آپ ہماری پیشکش قبول کرتے ہیں تو آپ کو یہ محصول ادا نہیں کرنا پڑے گا، یعنی کہ دوسری پیشکش، میں نے سنا ہے کہ آپ کی فاطمہ نامی ایک خوبصورت بیٹی بھی ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی وہاں پہ موجود سب لوگ بھڑک جاتے ہیں، علاؤالدین اور اورحان اٹھنے لگتے ہیں تو عثمان صاحب انہیں بٹھا دیتے ہیں۔ احسن بیگے مزید کہتی ہے میرے کہے گئے الفاظ ہمیں دشمنی تک نہیں بلکہ رشتہ داری تک لے کر جائیں گے عثمان صاحب، اگر آپ میرے بیٹے سارگون کو فاطمہ کے ساتھ شادی کرنے پہ قبول کرتے ہیں تو آپ کو بغیر کسی محصول کے الحانی سے جوڑ دیا جائے گا اور مغرب کا سب سے طاقتور کماندار بنا دیا جائے گا۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں اب آپ نے ہمیں اپنے دسترخوان پہ بلایا، شکریہ، میں میزبان کا احترام کرتا ہوں، لیکن جو آپ نے کہا وہ ہرگز نہیں ہوگا، میں اسے کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ احسن بیگے غصے سے کہتی ہے میری بات حتمی ہے، آپ محصول ادا کریں گی، میں آپ کو صرف 2 دن کی مہلت دیتی ہوں۔ یہ سن کر عثمان صاحب کو بہت غصہ آتا ہے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنے اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔